جب آدمی عقل کھو دے۔ 15ویں صدی قبل مسیح تک مصر میں عمالقہ کی حکومت تھی، جو مصر کے باہر سے آ کر مصر کی حکومت پر قابض ہو گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد مصر میں قومی انقلاب ہوا، عمالقہ کی حکومت ختم ہو گئی اور ایک ملکی خاندان نے مصر کی حکومت پر قبضہ کر لیا اور اپنا لقب فرعون اختیار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام سابق حکمراں قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور فراعنہ میں سے ایک فرعون کے پاس خدا کا پیغام لے کر بھیجے گئے۔ فرعون اپنے زمانے میں بڑے جاہ و جلال کا بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ جب اس کے دربار میں آ کر کھڑے ہوئے تو فرعون نے ان کو حقیر سمجھا، دبے ہوئے فرقے کا ایک فرد جس کے پاس نہ شاندار کپڑے تھے اور نہ پرشکو سواری، نہ اس کے آس پاس دنیوی اہمیت کی کوئی اور چیز موجود تھی، اچانک بادشاہ کے دربار میں آ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے درباری ہنس پڑے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کی بات کو مذاق سمجھا۔ ان کے لیے ناقابل فہم تھا کہ انتہائی معمولی حیثیت کا آدمی خدا کا نمائندہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ کے پیغام کو اس کے دلائل کے اعتبار سے نہیں دیکھا، بلکہ اس اعتبار سے دیکھا کہ اس کا پیش کرنے والا کیسا ہے۔ اور جب انہیں نظر آیا کہ پیش کرنے والا ایک معمولی آدمی ہے تو انہوں نے ان کی بات کو دلائل کی عظمت کے باوجود حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی بات ملک میں پھیلنے لگی اور بہت سے لوگ اس کے وزن کو محسوس کرنے لگے۔ اس وقت فرعون نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو؟ یہ شخص تو عجیب الجھی ہوئی باتیں کرتا ہے۔ ابھی تک یہ واضح نہ ہو سکا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسری طرف میرا معاملہ ہے کہ میں صاف اور سمجھ میں آنے والی بات کہتا ہوں۔ میرے برسر حق ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ خدا نے مجھ کو بڑائی عطا کی ہے۔ اس ملک کا اقتصادی نظام میرے حکم کے تحت چل رہا ہے۔ موسیٰ اگر خدا کے نمائندے ہیں تو کیوں نہ ان پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا دستہ ان کے ساتھ ہوتا۔ فرعون کی یہ باتیں اس حد تک کارگر ہوئیں کہ اس نے اپنی قوم کی عقل کھو دی اور قوم نے اس کا کہنا مان لیا۔ وہ پہلے ہی سے فاسق لوگ تھے۔ جب بھی حق کی بے آمیز دعوت اٹھتی ہے تو اس کی زد سب سے پہلے ان لوگوں پر پڑتی ہے جو کسی چلے ہوئے مذہب کے بل پر عوامی قیادت حاصل کیے ہوں۔ ایسے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دائی کی باتوں سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو وہ کچھ دل فریب باتیں کہہ کر لوگوں کے ذہن کو اس سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ دائی کے کھلے ہوئے دلائل کے مقابلے میں ان کی پرفریب باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تاہم اکثر لوگ چونکہ حق اور ناحق کے معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہوتے، وہ گہرائی کے ساتھ دونوں باتوں کا موازنہ نہیں کرتے اور قائدین کی خوشنما باتوں میں آ کر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور حق کے دائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔